نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي في الكلام المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہدیہ درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا احسان عظیم ہے کہ اس خالق کائنات نے ماہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں اور مبارک جمعہ ہمیں پھر سے نصیب فرمایا۔ آج ماہ رمضان المبارک کا الوداعی جمعہ ہے، آخری جمعہ ہے۔ اس میں آخری جمعے میں عنوانات تو بہت سارے ہیں، مگر آج کا عنوان جو ہے وہ جو میں نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گرد و نواح میں غربا اور مساکین، یتیم اور بالخصوص جو آج میرا فوکس رہے گا جس بات پہ وہ ہے کہ اگر آپ اپنی مسجد کے ائمہ حضرات، امام، مولوی حضرات، ان کی اگر آپ خدمت کرتے ہیں تو آپ کو قرآن اور حدیث کی روح سے کیا اجر ملے گا۔ آج پنجابی میں نہیں، کوشش کروں گا کہ بات اردو میں ہو، کچھ تھوڑے پنجابی میں بھی ہوگی، اردو میں اس لیے کر رہا ہوں۔ یہ بات صرف میں آپ کے لیے نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں بذریعہ نیٹ، سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ بات جو ہے، کیونکہ پوری دنیا میں اردو زبان سمجھی جاتی ہے مگر پوری دنیا میں پنجابی نہیں سمجھی جاتی۔ اکثر کوئی خاص بات جو اہمیت والی بات ہوتی ہے یا اصلاحی بات ہوتی ہے کبھی ہم کرتے ہیں تو نیٹ پر پھر ہمیں پیغام وصول ہوتے ہیں کہ آپ اسے اردو میں کنورٹ کریں، تو پھر فی الفور جو بات پہنچ چکی ہوتی ہے وہ دوبارہ ایسا ماحول نہیں بنتا کہ اسے اردو میں بھی بتا دیا جائے۔ لہذا آج ہم پہلے اردو میں ہی کریں گے کیونکہ یہ پیغام جو ہے وہ پہنچ جائے۔ آپ بھی سمجھتے ہی ہیں اگر آپ اردو میں تھوڑا بہت آپ بالکل سادہ سی اردو بولیں گے کہ جس کی ہمیں سمجھ آتی ہے۔ چلے دوسری بات ہم نہیں کرتے، براہ راست اپنے عنوان پر آتے ہیں۔ پہلی آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے اسی سے ہی بات شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ارأیت کا معنی ہوتا ہے کہ اے حبیب کیا آپ نے دیکھا، مولا کیا دیکھا؟ ارشاد ہوا ارأیت الذی یکذب بالدین۔ ارأیت کا معنی ہے بھلا آپ نے دیکھا، یعنی آپ نے تو لازمی دیکھا ہے میرے حبیب، آپ تو جانتے ہیں، آپ نے دیکھا کیا؟ الذی، اس شخص کو جو، یکذب کا معنی ہے جھٹلانا، بالدین، دین کو، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ یعنی وہ دین کو جھٹلانے والا ہے۔ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ شاید کوئی کافر ہے، آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی فاسق اور فاجر بندہ ہے، کوئی نشے کی حالت میں ہے جو دین کو جھٹلا رہا ہے،
مگر اگلی جو ایک آیت چھوڑ کر آپ آیت سنیں گے تو آپ کی توجہ بالکل یکسر بدل جائے گی کہ یہاں پر کافر کو اللہ تنبیہ نہیں کرتا. کفار کو اور جگہ پر بڑی تنبیہ کی ہے، قرآن نے بڑی انہیں نصیحت اور فلاح کی طرف بلایا ہے، مگر یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ وہ دین سے، یعنی وہ دین میں ہے اور دین کو جھٹلا رہا ہے. بھائی دیندار ہو کر، دین والا ہو کر دین کو جھٹلاتا ہے. کیسے؟ آخر ایسی کون سی اس نے بات کر دی، ایسی کون سی غلطی کر دی جس کی وجہ سے اللہ اس کا دین ہی قبول نہیں کرتا. فرمایا کہ فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. یعنی جس بندے نے یتیم کو دھکا دے دیا، یہ یتیم کو دھکے دینا گویا کہ وہ اپنے دین کو دھکے دے رہا ہے. اپنے دین آرائیت الذی یکذب بالدین، گویا کہ اپنے دین کو اپنے سے دور کر رہا ہے. اور یتیم کو اپنے قریب کر لینا گویا کہ دین کو اپنے قریب کر لینا. آگے ارشاد فرمایا، مطلب غلطی ایک اس کی یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. آگے فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین، وہ ماڑیاں نو کھانا نہیں کھواندا، یتیماں نو دھکے ماردا ہے تے مسکیناں نو ماڑیاں نو کی نہیں دیندا، کھانا نہیں دیندا. اب جو یتیم کو دھکے دے اور ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، اب اس کے پاس وسعت ہے، اس کے پاس گنجائش ہے، اس کے پاس اتنی قوت ہے، اتنا رزق اللہ نے اس کو دے رکھا ہے کہ یہ یتیموں کو کھلائے، مگر یہ مسکینوں یتیموں کو کھلاتا ہی نہیں ہے. اچھا پھر اللہ پاک فرماتا ہے فویل للمصلین، نمازیں ہوتے بھائی دھیان ہے، بھائی بڑا نمازی بنا بیٹھا ہے، نہ اس کو یتیم کا خیال ہے نہ اس کو مسکین کا خیال ہے. اور فویل للمصلین، اب نماز کی طرف دوڑ دوڑ کر آتا ہے تو فرمایا فویل کا معنی ہے ہلاکت، یعنی اس کی نماز ہی اس کو ڈبو دے گی، اس کی نماز اس کی ہلاکت کا سبب بنے گی. کیونکہ یہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا. یعنی یہ ہے کہ یہ حق والوں کو حق نہیں دیتا. جن کا آپ کے رزق میں حق ہے نا، آپ اپنے رزق سے انہیں حق دیا کریں. ایک تو ہے نا بھی آپ کے رشتہ داروں کا حق ہے، بیٹوں کا حق ہے، بیٹیوں کا حق ہے، بہنوں کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، یہ الگ بات ہے. یہاں آپ کے مال میں غربا اور مساکین بھی حقدار ہیں، آپ کے مال میں کوئی اور بھی حقدار ہے. جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بات ہے، آپ کے دور میں نا آپ ایک مرتبہ باہر نکلے، لمبی بات ہے صرف اشارہ کروں گا میرا موضوع نہ نکل جائے. آپ باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک فقیر ہے، یہ فقیر کسی سے مطالبہ کر رہا ہے اور مطالبہ اس زور پہ کر رہا ہے کہ میرا حصہ دو. تو اس سے پتہ چلا کہ غریب جو ہیں ان کا حق ہے آپ کی جائیداد میں. اور کئی حدیث سے، کئی قرآن کے آیات ہیں جو اب میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ یہ بھی لے لوں یہ بھی لے لوں، مگر ان تمام کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ کے مال میں جیسے آپ کے رشتہ دار حقدار ہیں، آپ کے مال میں غریب اور مساکین لوگ جو ہیں یہ بھی آپ کے مال کے حصے میں حقدار ہیں. آپ انہیں بھی ان کے حق سے محروم نہیں کر سکتے، انہیں بھی حق دیا کریں. آگے ارشاد فرمائے الذی ہم عن صلاتہم ساہون، اور جو کہ وہ اپنی نماز سے غفلت کرتے. اب جو دین کو جھٹلا رہے ہیں وہ کون ہیں؟ یتیم کو دھکے دینے والے، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے والے. نماز پڑھتے ہیں مگر ان کی نماز ان کے لیے باعث ہلاکت ہو گئی.
پھر فرمایا کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، فرمایا کہ وہ اپنی نماز سے غفلت میں، یعنی ایک بندہ ہے جس نے نماز نہیں پڑھی یا نہیں پڑھتا، یہ بھی غافل ہے، اور جو نماز کو پڑھتا ہے مگر یہ حقوق نہیں ادا کر رہا، تو یہ بھی اصل میں اپنی نماز کی غفلت میں، یہ بھی نماز سے غافل ہے۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین، وہ جو کہ ہم یراؤون، وہ دکھاوا کرتے ہیں، یہ بھی غفلت میں، یہ بھی اپنے دین کو دور کر رہے ہیں، ویمنعون، اور وہ روکتے ہیں الماعون، استعمال کی معمولی چیزوں سے۔ اللہ فرما رہا ہے یتیماں نو دھکے دین والا بھی آدھے دین نو دور کر رہے ہیں، اور مسکیناں نو کھانا نہ دین والا بھی آدھے دین نو دور کر رہے ہیں، اگرچہ وہ نمازی ہے، تے نماز دی غفلت جو ہے اے نماز وہ دے سے نجات دا سبب نہیں بنے گی۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے جے گوانڈی اون دے کولوں دابڑا منگ لوے، بھئی آج پٹھڑ دیا جے 2 دن واسطے یا کوئی گھنٹے واسطے، تے منگیا انہوں داتری بھی نہیں دینا، تے آدھے آپ کو نمازی سمجھتا ہے، آدھے آپ کو نمازی سمجھتا ہے، آدھے آپ کو دین والا سمجھتا ہے، تے گوانڈی نو منگیا داتری بھی نہیں دیتا۔ اب اگر کسی نے اپنے ہمسائے کا خیال نہیں کیا تو اللہ فرما رہا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین، یہ اپنے دین کو معاذلہ جھٹلا۔ اور اگر کوئی بندہ خیال رکھے غریبوں اور یتیموں اور مساکینوں کا تو جانتے ہیں پھر اس پر کیسے رحمتیں ہوتی ہیں، وہ آگے انعامات چلیں گے۔ اب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دے، یہ ہاتھ شفقت کا ہاتھ ہے۔ آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں بھی ہاتھ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسے کوئی کھانا مہیا کرے، جو اس کو ضروریات ہیں، اس کپڑے کی ضرورت ہے کپڑا مہیا کرے، مطلب یہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کچھ دے نہیں سکتا تو تسلی تو دے سکتا ہے، اگر تسلی دیتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے ہر بال کے عوض اللہ اسے ایک ہر بال کے عوض۔ تو یہ مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ ہمیں بھوکا کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ بھوکا اس لیے رکھا ہے کہ تجھے بھوکوں کا احساس ہو۔ اگر انسان صبح سے لے کر شام تک پورا مہینہ 30 دن بھوکا تو رہا ہے مگر اسے کسی بھوکے کا احساس نہیں ہوا تو پھر تیری بھوک ہی ہے خالی۔ پھر روزے نے وہ تیری کیفیت بدلی نہیں۔ اگر تو واقعی بھوک کا احساس کرتا تو تجھے بھوکے نظر آتے۔ اب ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص نا حج کرنے گیا، اس کا نام ہے عبداللہ بن مبارک، یہ تابعین میں سے ہے، بڑا عظیم رتبہ ہے، ان کا نام ہے عبداللہ بن مبارک۔ حج کرنے گئے تو یہ خود کہتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے گیا ہوں تو کعبے کا طواف کرتے ہوئے بوڑھا آدمی تھا، تھک گیا، کہنے لگا کہ میں تھوڑا سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے بھئی چلو حرم میں مسجد ہے، تو ذرا میں برآمدے میں چلا گیا اور ایک ستون کے ساتھ ایک پلر کے ساتھ میں نے اپنی پیٹھ لگا لی، ٹیک لگا لی اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ۔ کہتا ہے میں بیٹھا ہوں تو مجھے اونگ آ گئی، نیند آ گئی، بوڑھا بندہ تھا، تھک گیا طواف کرتے کرتے، تو آرام کرنے کے لیے کہتا ہے کہ میں نے ٹیک لگائی تو نیند آ گئی۔ نیند میں کہتا ہے میں نے خواب دیکھا 2 فرشتے ہیں، وہ آپس میں آ کر میرے سامنے بات کر رہے۔ ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے تجھے پتہ ہے اس بار کتنے لوگ حج کے لیے آئے؟
وہ اسے کہتا ہے ہاں مجھے پتا ہے، یہ دیکھو میرے پاس رجسٹر ہے، میں نے سب کے نام لکھ لی، اتنے ہزار بندے حج پر آئے۔ اب وہ اس سے پھر سوال کرتا ہے کیا تجھے یہ بھی پتا ہے کہ ان میں سے اللہ نے کتنوں کا حج قبول کیا ہے اور کتنوں کا نہیں کیا؟ وہ اسے کہتا ہے ہاں مجھے پتا ہے، کتنوں کا؟ اس نے کہا ایک ادا بھی نہیں۔ کسی ایک کا بھی، اللہ کی مرضی ہے، اب ہم نے پورا مہینہ روزے رکھے ہیں، مرضی اس کی بھائی وہ قبول کرے نہ کرے، ہے نا جی؟ اب نمازیں پڑھتے ہیں، بس اوقات ساری زندگی بندے نمازیں پڑھتے پڑھتے گزار دیتے ہیں، اب مرضی اس کی ہے، قبول وہ کرے نہ کرے، یہ اس کی منشا پر ہے۔ اب حج کتنا مشکل مرحلہ ہے عبادت کا، بڑا مشکل ہے حج کرنا، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ یہاں پر مالی بھی اور بدنی بھی، دونوں طرح کی مشقت ہوتی ہے حج پر، پیسے بھی لگتے ہیں اور جان بھی لگتی ہے۔ اب اگر بندہ اتنی مشقت کے بعد، اتنے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد اپنے کاروبار اور اپنوں سے دور جا کر حج کرنے چلا گیا، اس کا قبول نہیں ہوا اور اس کو پتا چلے بھی تیرا قبول نہیں ہوا، تو بتائیے اس کا کیا حال ہے؟ اچھا یہ نا خواب میں دیکھ رہے ہیں، کہتے اس نے بتایا جی کسی ایک کا بھی قبول نہیں کیا۔ اب وہ کہنے لگا کوئی ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے یہاں حج پر بلایا نہیں ہے مگر وہ گھر بیٹھا ہے کہیں، اسے گھر بیٹھے حج اکبر کا ثواب دیا اور پھر اس کی برکت سے ان سب کا حج قبول کیا، ان کی اپنی محنت سے نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں حضور آپ ارشاد فرماتے ہیں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اجتماعیت میں برکت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ایک کی قبول ہوگی تو سب کی ہوگی۔ اسی لیے نیک محفل میں جاتے ہیں کہ اگر کسی نیک محفل میں گئے ایک بھی بخشا ہوا آیا تو سب کی ہوگی، دعا مانگو اکٹھے مانگو، کسی ایک کی بھی قبول ہوگی تو سب کی ہوگی، اجتماعیت میں برکت ہے۔ اچھا اب وہ گھر بیٹھا ہے، اب وہ اس سے پوچھتا ہے بھلا وہ کون ہے؟ اصل میں یہ اس کو بتانا چاہتا ہے بھلا وہ کون ہے؟ اس نے کہا جی اس کا نام کچھ اس نے لیا، بھائی مثال میں کہتا ہوں وہ جو عبداللہ ہے نا وہ ہے۔ اچھا وہ کرتا کیا ہے؟ کوئی عالم ہے، کوئی مولوی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا ہے کون؟ اس نے کہا جی موچی ہے پیشے کا، وہ جوتیاں بناتا ہے، حج کرنے آیا نہیں ہے پر اسے گھر بیٹھے اللہ نے حج اکبر کا ثواب دیا۔ اب یہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ بس جی میری آنکھ، کہتا ہے جی میں نے حج کے ارکان ادا کیے اور میں اپنے گھر کی طرف نہیں گیا، سیدھا عبداللہ کے شہر کی طرف چلا گیا۔ آپ پوچھتے پوچھاتے میں چلا گیا جی، میں وہاں گیا ہوں اور میں نے پوچھا اس گاؤں میں محلے میں جا کر یہاں کوئی عبداللہ ہے موچی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہے۔ میں جی اس کے گھر چلا، میں گیا ہوں تو سادہ سا بندہ بالکل، اور بیٹھا اپنی دکان پہ جوتیاں بنا رہا تھا۔ میں نے اس کو سلام دعا بلایا، اس کے پاس بیٹھا، اس نے مجھے پانی پونی پلایا، حال احوال پوچھے۔ اس نے مجھ سے پوچھا جی آپ کہاں سے؟ میں نے اسے بتایا کہ میں حج کرنے گیا تھا، تو میں پھر سیدھا آپ کو ملنے آیا ہوں۔ اس نے کہا جی آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ آپ گھر نہیں گئے، مجھے کیوں ملنے آئے؟ اس نے کہا جی میں آپ کو اس لیے ملنے آیا ہوں، میں آپ کو مبارک دینے آیا ہوں۔ اس نے کہا جی کس بات کی؟ کہنے لگا جی تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے کھاتے میں حج اکبر کا ثواب لکھا ہے۔ اب بارش کی طرح نہ اس کے آنسو نکل۔ اس نے پوچھا بھی رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بس اس کی رحمت پر ہو کہ مجھ نکمے کو گھر بیٹھے حج اکبر کا ثواب ہے۔ اس نے کہا جی میں اس لیے آیا ہوں، اینا بند کر کے تاں آیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایسا کون سا وظیفہ، کون سا عمل کرتے ہیں جس کے بیاف، جس کی بنا، جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ انعام عطا فرمایا، بس یہ پوچھنا ہے۔ اس نے کہا جی میں تے ہمیں ماڑا جا بندہ گندا جا، کام کم کوئی چنگے ایڈے نہیں کرتا، عام روٹین چ نماز موزی پڑھنا، جٹ تلاوت کر لینا۔ اس نے کہا یہ نہیں، کوئی خاص عمل بتاؤ۔
اس نے کہا جی شاید وہی ہو، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے یہی اللہ نے قبول کیا ہو۔ اس نے کہا جی کیا؟ اس نے کہا جی مجھے نا حج کرنے کا بڑا شوق ہے، بڑی خواہش ہے میرے دل میں، ایک جنون اور عشق کی حد تک ہے، مگر اس نے کہا اب حالات میرے دیکھ رہے ہیں، میرے کپڑے دیکھ رہے ہیں، میرے سر پہ پگڑی بندھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، کیسی گسیدہ ہے، حالات اجازت نہیں دیتے کہ میں جاؤں۔ اس دور میں اونٹ، گھوڑا، خچر، گدھا سواریاں ہوتی تھیں، کہتا میرے گھر کھوتا بھی کونی جیتے بہ کے کدے باہر جاتا ہے، سفر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بہت مشکل گزارا ہوتا ہے ہم دونوں میاں بیوی۔ اس نے کہا کہ ایک دن میں گھر گیا ہوں جوانی کے عالم میں، پرانی بات اس نے سنائی، کہنے لگا میں ایک دن گھر گیا ہوں تو میں نے اپنی بیگم کو کہا کہ تو جانتی ہے نا کہ مجھے کتنا شوق ہے حج پر جانے کا۔ اس نے کہا ہاں میں جانتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے دل میں نا ایک خیال ہے، اگر تو میرا ساتھ دے نا تو میں حج پر جا سکتا ہوں۔ وہ بڑی معزز خاتون تھی، اس نے کہا جی میری جان بھی جائے تو میں حاضر ہوں، اللہ آپ کو حج پر لے جائے، میرے لیے کیا حکم ہے میں وہ کروں۔ اس نے کہا جی تیرے لیے حکم یہ ہے کہ ہم ہر روز سالن بھی بناتے ہیں، اس کے لیے سبزی لگتی ہے، گھی لگتا ہے، لکڑیاں لگتی ہیں، اگر ہم روٹی خالی پانی کے ساتھ کھا لیا کریں، سالن کے پیسے میں جمع کرنا شروع کر دوں، کبھی تو وقت آ ہی جائے گا۔ اس کی بیگم صبر والی تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ وہ کہتا ہے جی ہم نے جوانی کے دور میں پیسے جمع کرنا شروع کیا، روکھی سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھائی، وقت گزرتا 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 پیسے جمع ہوتے 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 ہو گئے، حج جتنے پیسے اکٹھے ہو گئے ایک دن ہم نے گنے تو بیگم نے مجھے اور میں نے اپنی بیگم کو مبارکبادی دی اور کہا کہ مبارک ہو، حج جتنے پیسے اکٹھے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ میں باہر سے پتہ کرواتا ہوں کہ کیڑے پنڈ وچوں قافلہ جان والا ہے، میں بھی انہوں کا ساتھی بن جا۔ کہتا جی میں نے پتہ کروایا، پتہ چلا وہ ساتھ والے گاؤں سے ایک قافلہ جا رہا ہے، تو میں نے بیگم سے کہا کہ انہوں نے نا جی صبح نکل جانا ہے تو میرے کپڑے کپڑے چیزیں تیار کر دے ضروریات کی، تو میں بھی ان کا ساتھی بن جاؤں۔ وہ کہتا ہے جی رات ہوئی، شام ہوئی تو ہمسایوں کے گھر میں گوشت کے جنا سالن بن رہا تھا، اس کے بھننے کی خوشبو آئی، وہ آئی نا میرے مسامنے آ کر چڑھی تو بھوک شدت کی بیدار ہوئی۔ کہتا ہے میں نے اپنی بیگم سے کہا عرصہ ہو گیا ہے، اتنی کبھی خواہش بیدار نہیں ہوئی، مارے خوشی کے نا آج بھوک بھی بڑی لگ رہی، تو دل چاہ رہا ہے میرا بھی گوشت کھانے کا۔ تو ہمسایوں کے گھر سے گوشت کے بھننے کی خوشبو آ رہی ہے، تو ہمسایوں پر کچھ حق ہوتے ہیں، ذرا مہربانی کر تو جا تے ہمسائی سے کہہ تھوڑا سا سالن دے۔ اچھا وہ کہتا ہے جی میری بیگم نے اٹھائی کٹوری، اٹھائی جی برتن لیا، دروازے پر دستک دی، اب ہمسائی جو ہے اس سے کلام ہوا۔ اب اس کی بات جو ہوئی، اس نے کہا کہ جی خوش آمدید، آپ میرے گھر میں آئی، میری بہن ہے، آپ ہمسائی ہیں۔ اس نے کہا جی سالن لینے آئی ہوں۔ اس نے کہا سالن ہمارے گھر بن رہا ہے وہ بھی گوشت کا، مگر ہمارے لیے حلال ہے تیرے لیے حرام۔ وہ ایک دم چونک گئی، وہ کہنے لگی وہ کیوں؟ اس نے کہا کافی دن ہو گئے میرا خامد بیمار ہے، میں تو جانتی ہے پردے دار خاتون ہوں، میں کبھی باہر نہیں گئی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو چیزیں ختم ہوتے 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 اب تو پانی پی پی کر بھی ختم ہو گئے۔ تو میں نے اپنے خامد سے اجازت لی کہ مجھے باہر جانے کی اجازت ہے۔ اس نے کہا کیا کرو گی؟ کہتی چلو کچھ تو کروں گی نا۔ کہتی ہے میں باہر نکلی، کسی سے مانگنے کو دل نہیں چاہا، کوئی مزدوری کر نہیں سکتی تھی، ماں تھی، بچے تڑپتے نظر آئے، میں باہر گئی، گاؤں کے باہر ایک جانور مرا پڑا تھا، میں نے اس کا گوشت کاٹ لیا، کاٹ کر دھو کر لائی ہوں، بچوں کو کھلا۔ ہم پر تو یہ عالم ہے، اس وجہ سے ہم کھا سکتے ہیں،
مگر تم لوگ تو کھاتے ہو. انہوں نے پچھلی گل کا کی پتا. اور انہوں نے کہا جی تمہارا خامد تو درست ہے, ٹھیک ہے, صحت مند ہے, کام بھی کرتا ہے, تم لوگ تو کھاتے ہی ہو, اس وجہ سے ہم تجھے سالن نہیں دے سکتے. اب وہ جو عبداللہ ہے وہ کہتا ہے جی میری بیگم گھر آئی, انہوں نے کولی رکھی تو اچھی اچھی ڈائی مارنا, داڑے مار مار کر رونے لگ گئی. میں قریب آ کر بیٹھ گیا, چلو انہیں سالن نہیں دیتا تو حوصلہ کر, کوئی گل نہیں. اب میں نے اسے دلاسا دیا, مگر وہ آگے سے بولی کہ میں کیا بتاؤں ہوا کیا ہے. اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کہ ہم ہر روز کھا کر سوتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, ہمارے گھر میں اتنے سارے پیسے اکٹھے ہوئے پڑے, اب حج پر جو لگتا ہے روپیہ روپیہ اکٹھا کریے تو گھڑا بھرا گیا جی, ساڈے گھر پیسے کا گھڑا بھرا پہ ہے جی, مسائے ساڈے ایس نوبت نو پہنچ گئے بھی حرام پہ کھاندے نے. اگر قیامت والے دن انہوں نے ساڈا گریبان پھڑ لیا, اسی اللہ رسول دی بارگاہ کی جواب دیا؟ وہ کہتے جی ہم دونوں میاں بیوی تڑپ گئے, تھوڑی دیر روتے رہے اور میدان معاشر کے خوف سے ڈرتے ہیں, اگر گریبان انہوں نے پکڑ لیا مطالبہ کر لیا تو ہم کیا کریں. اب وہ کہتے جی پھر نہ کیا ہوا, میں نے اپنی بیگم کو کہا کہ وہ پیسے اٹھا کے لاؤ, اتنی مشقت سے جو جمع کیے تھے نا آج کے لیے, وہ اٹھا کر لاؤ. وہ لے کر آ گئی. میں نے اسے کہا جاؤ میں اجازت دیتا ہوں, یہ پیسے جا کر نا مسائی کو اور اس سے جا کر کہو کہ یہ پیسے رکھ لو, حرام اٹھا کر باہر پھینکو, کچھ پیسوں کا اپنے خامد کا علاج کرواؤ اور کچھ پیسوں کا راشن لا کر اپنے بچوں کو دیا. بس وہ کہتا ہے میں نے یہی چھوٹا سا عمل کیا ہے. اس نے کہا پھر مبارک ہو, یہ عمل جو ہے تیرا یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. دیکھا میرے دوستو آپ نے, اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہیں, محبوب بننا چاہیں, تو محبوب بننے کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ کے بندوں کا خیال. اگر آپ نے اپنے ہمسایہ کا خیال نہیں کیا تو پیچھے آپ نے یہ سن لیا کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اگر ہمسائے نے تجھ سے کوئی چیز مانگ لی تو ہمسائے کو تو سالن بھی نہیں دے سکتا, اور پھر تو اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے, اپنے آپ کو دین والا کہتا ہے, اپنے آپ کو نمازی کہتا ہے. تو میرے بھائی یہ تیری نماز پھر تیری نجات کا سامان نہیں بنی. اب ایک اور جگہ ہے, یہ قرآن پاک ہے, سورہ قلم ہے. اب بھائی ڈیٹیل یہ واقعہ میں بیان نہیں کرتا, بس اشارتاً آپ سن لیں. بھئی یہ سورہ قلم ہے, سورہ قلم میں ایک واقعہ ہے. ایک شخص تھا, یہ بڑا نیک آدمی تھا, ذمہ دار بندہ تھا. اس کا ایک باغ تھا جی, باغ تھا انگوروں کا. انگوروں کی بیلیں تھی بڑی بڑی, سائڈوں پر اس نے بڑے خوبصورت گھنے درخت لگائے ہوئے تھے بطور باڑ. اب یہ شخص کرتا کیا, اس شخص نے جب انگور توڑنے کے لیے جانا نہ شروع تو یہ آواز دیتا غریبوں مسکینوں آجو میرے نال. اب اس نے پہلے سے بندے تیار ہوتے گلی میں, اس کا انتظار کرتے ہوتے چلا جاتا. اب ان سے کہتا کہ یہ جو انگور ہیں یہ اور جو دوسرے باغ ہیں جن کے پھل ہیں, میں ایسے کرتا ہوں کہ میں یہاں انتظار کرتا ہوں, آپ لوگ اندر چلے جائیں, جتنا پھل بھی ہوا کے ساتھ گرا ہوا ہے وہ سارا اٹھا اور اٹھا کر باہر. وہ باہر آ گئے, سارا اٹھا لیتے. اچھا باہر آ گئے, باہر آنے کے بعد وہ کہتا کہ اب کپڑا نیچے اس نے بچھا دیا, اب پودے کو ہلایا. اب اس نے کون سا رکھنا تھا بھائی, اج جڑا زیادہ کپڑے تے ڈگ پوے انہوں کہنا چاہیے سی بھی اج جڑا کپڑے تے ڈگ پیا یہ میرا, تو جڑا بچ بچا کے سائڈاں تے چلا گیا وہ تہاڈا. پر وہ کہندا سی پودا جھاڑاں گے, جڑا کپڑے تے ڈگیا یہ تہاڈا, جڑا بچ بچا کے سائڈاں تے چلا گیا وہ میرا. اس طریقے سے اس نے خیرات کی. بھائی کوئی کمال کر دیا اس نے, ایویں تو نہیں نا قرآن چ اوندا واقعہ آ گیا بھائی کوئی کام کیتا سو تے اللہ نے قرآن چ اندی شان بیان کی نا. سورہ قلم ہے جی,
یہ سورہ قلم ہے تے آیت نمبر 16 تو وہ دی گل شروع ہو رہی، 16 تو لے کے تے 34 تک یہ ایڈی لمبی گل ہوندی اللہ بیان کیتی جی. سبحان بھائی آخر کوئی وہ دی گل ہے نا مڑو. اچھا جس وقت وہ کہتا ہے جی اس طریقے سے کرتا، پھر بھی اس کے پاس مال اتنا زیادہ ہوتا، سبحان اللہ. وہ کہتا ہے اس کے بعد جو بچ جاتا نا میں اس کے 3 حصے کرتا، ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے، ایک حصہ دوبارہ فصل پر لگانے کے لیے، ایک حصہ پھر. سبحان اللہ. اچھا ہویا کہ جی یہ بندہ فوت ہو، مزیدار کی گل ہے بھی جدو یہ فوت ہویا نا تے وہ باغ آ گئے ہاتھی پترا دی، پترا آپس میں گٹ مٹ کی 3 جنے ہیں. وہ کہتے ابے تو اجاڑ پا دیتی، آپ ہوں ایویں کریے بھائی جہاں ٹائم انہیں رکھا سی نا توڑن کا پڑ، آپ اس ٹائم نہ جائیے اتنے جی آپ جائیے رات ادھی رات، اس لیے مسکین ہونے کو نہیں تو چپ کر دے جائیے، رات گل بھی نہ کرن اور چپ چپ کے جاون تو رات آخر آپ سارا باغ جڑنا جی وہ پھل پھل توڑ لیے، تو جس لیے مسکین آن تو آپ اتنے ہوئیے نہ اندر کنے پڑنا تو پھل کنوں پکا لبنا جی. لو جی یہ راتی گئے ادھی کو رات تجن کے ٹائم پچھلی راتی، جس لیے اتنے اپنے تے اگا کی ہویا جی اگا ہونا یہ سارا باغ سڑیا پیا، سارا باغ سڑیا پیا. ہوں سڑیا پیا نا تو کہنے لگے فاقبال بعضهم علی بعض یتلاومون قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، کہنے لگے یا اللہ سانو معاف کر دے اسی ظالم ہیں، یہ باغ ساڈا سارا سڑ گیا. ہوں ایک دوسرے نوجا مارنے تو ایویں کیتا سی، آ کے تو ایویں کیتا سی. آخر نا جی ایک جنا کہنے لگا کہ اسا ربنا این یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون. انہوں نے کہا جے چاہتے ہو نا، جے چاہتے ہو نا بھئی یہ غلطی معاف ہو جائے تو توبہ کرو. لو جی یہ 3 جنے سجدے ڈگ پے، انہوں نے اللہ کو معافیاں منگیاں، یہ ہوں سجدے ڈگے پے تو معافیاں منگی جان بھی ساڈا کو سارا تو اجڑ گیا، سارا کچھ اسی تو فقیر ہو گئے، سانو تو دیہڑیاں کا بھی چج نہیں آتا تو اسی کریں گے کی. لو جی ہوں جس ویلے انہوں نے دھپ چاڑائی تو مسکین بھی کٹھے ہو گئے، سہ ٹائم ہو گیا انہوں نے ہوش ہی نہ رہا. جس ویلے یہ انہیں اٹھے نا انہوں کا رش سن کے انہوں کی آوازاں سن کے جس ویلے اٹھے نے تو انہیں ویکھیا اللہ پاک فرماتا ہے اسا ربنا این یبدلنا، اللہ نے بدل دیتا اس باغ میں، اس باغ کی حیات ہی تبدیل کر دیتا. کی ہویا خیرم منہا، اللہ نے انہوں خیر والا بنا، برکت والا بناتا، برکت والا بنایا. تے وہ ایک صحابی نے حضور دے وہ کہندے نے میں بنی اسرائیل دا واقعہ سی، وہ کہندے نے میں وہ باغ ویکھیا تے وہ کہندا جیڑا ساڈے علاقے وچ سب تو لمبا بندہ ہوندا سی نا ایندے جڈا لمبا گچھا ہوندا سی انگوراں دا، تے وہ ایک گچھا کھچر تے رکھ دیا ہے تے لفدیاں ایک گچھا ہی مسے جاندا ایڈا ایڈا وہ نہ برکت والا. پھر اللہ پاک اگے کی فرماتا ہے، اللہ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے وچوں آیات چھاڑ دیا، فرمایا ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، اے باغ ایتھے بھی نہیں اوتھے بھی دے بھائی. ویکھیا تسی خرچ کرن دا، اگر تسی خرچ کرو اللہ دی راہ تے تے پھر ایویں اجر ملدا ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ نا حضور دے وصال تو بعد حضرت بی بی عائشہ صدیقہ گھر بیٹھیاں نے تو ایک بار نا مدینے میں جو شور پہ گیا، اٹھاں دیا ٹلیاں ٹن 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 نان ہو رہا. آپ نے خاتمہ نو بلایا بھی باہر کسی نے بھیجتے پتا کر بھی یہ کیوں ہے. وہ باہر گئیاں تو انہوں نے دسیا، انہوں نے کہا بھئی یہ نا اٹھ آئے نے. انہوں نے کہا اینے سارے اٹھ کندے آ گئے؟ انہوں نے کہا جی عبد الرحمن بن عوف یہ نا ان دے اٹھ نے 700 اٹھ نے تے اے تجارت کر کے نا کوئی 2-3 مہینوں دا اے پیسہ کٹھا کر کے مال کٹھا کر کے ویچ بٹا کے تے واپس آئے نے سارے اٹھ لدے ہوئے نے سامان نال تے 700 اٹھ ہے تے کٹھا آیا جن دے 700 اٹھ نے کڈا کو غریب ہونا ہے بھائی اس ویلے ہن تے لینڈ کروزر تو مہنگا اٹھ ہونا ہے اس حساب نال دے. اچھا ہن انہاں کیا پھر انہوں نے کہا بھی میں نا حضور دے لباں وچوں سنیا بی بی عائشہ صدیقہ کہہ رہی میں سنیا کہ سرکار فرما رہے سن عبد الرحمن بن عوف جڑے نا جی ایک گوڈیاں دے پار رڑ کے جنت جا سی ایڈا اوکھا جنت چپڑے گا
ہوں وہ خادمہ نے جا کے دسیا انہوں باہر والے بھی عبد الرحمان تک یہ پیغام اپنا انہیں جا کے دسیا. انہیں آخیا بی بی پاک فرما رہی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ انہیں فرمایا ہے کہ میں حضور پاک کو سنیا ہے تیرے بارے فرمایا سرکار نے کہ تو نہ گوڈیاں دے پار ریڑ کے جاسے جنت بھلا کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے جی میں یہ سمجھ گیا پھر بھائی کیوں. انہیں پوچھا بھی یہ کیوں حضور نے فرمایا تھوڑے بارے تو کی یہ کام کرنا ہے. انہیں کہا بھی میں بخل کرنا میں ماڑیاں نو دینا نہیں ہوں جو ایڈا امیر ہو کے یہ وہ جڑے حصے دار نے نا انہوں نے حصہ نہیں دینا. بخل کرنا میں خیرات نہیں کرتا. انہیں کہا بھی میں جب سنیا نا تو کہتا انہیں آدھے خاتمہ نو بلایا کہنے لگے سارے اٹھنا اتنے میدان گلیاں پا دے اور جو انہیں بٹھا کے انہوں کو مدینے دے گلیاں میں جا کے اعلان کرو جنوں گھی چاہیے گھی لے جاوے جنوں تیل چاہیے تیل لے جاوے جنوں دانے چاہیے نے دانے لے جاوے جنوں جو چاہیے نا اٹھ بیٹھے نے سارا کچھ اتوں لے جائے. وہ کہتے ہوں میں اللہ نال وعدہ کر لیا آدھے اپنا تو میں اللہ نال وعدہ کر لیا میں ریڑھ کے نہیں ٹور کے جا سکتا. انہیں 700 اٹھ سارا خیرات کر بھی چاہ کی آیا بھائی ریڑھ کے نہیں ٹور کے جاؤ. بھائی یہ دیکھو پھر اللہ سونا ارشاد فرما ہے اللہ پاک فرما ہے وہ میرے بندے ہو فرما وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اللہ پاک فرما ہے اس تو پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. آگے فرمایا اللہ پاک فرما ہے اس تو پہلے کہ تمہیں موت آ جائے نیکی کرو نیکی. اس تو پہلے آدھے مال چون صدقہ خیرات کرو. ایک لمبی آیت ہے فرمایا صدقہ خیرات کرو مڑ تسی آخدے رہو گے کہ یا اللہ ایک باری ہوں تو میں نے گل دے میں نہ کدے تو میں سر کی ٹوپی لا کے بھی گل لا ایک بار میں دوبارہ گل تو صحیح. اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر نہ کسی بھی جان ایک سا جنا موقع نہیں بنے تو میرے بھائیو ایک لمحے دا موقع دوبارہ نہیں. تے کیڑی گل دے مان تے غرور دے اوتے آپا ادھر ٹکے پے بھئی آ ہو جائے گا آ ہو جائے گا. ایک خبیث کا واقعہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. یہ خبیث جڑا سی نا جی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مسیر ہے. ہاں وہ دا مسیر ہے کیا وہ دا واقعہ ہے. ایک شروع ہوتا ہے جی سورہ قصص کا 75 نمبر آیت تو شروع ہوتا ہے تے 82 تک ہے. 75 تو لے کے 82 تک یہ سارا مضمون ہے جی کہ پورا جمعہ ہی ایک تے لگ جائے. خدا مدعا تسی سن لو یہ نہ یہ سی جی قارون. اللہ ارشاد فرما رہا ہے میں انہوں نے اینے خزانے دیتے ہیں کہ آپ فرمایا انا مفاتیحہ لتنوء. اللہ پاک فرما ہے انہوں اینا خزانہ تسی ہوندی ہے کہ چابیاں ہی نا بالعصبہ دا. اللہ پاک فرما ہے ایک جماعت ہوندی چابیاں چاندیاں ہی مثلا ایڈا بڑا خزانہ آیا تے انہیں پھر ہویا کی یہ زمین کسر جیلا جاگتا ہے. ہوں وہ وجہ کی بڑی سارا مضمون آتا جو کی کرتا سی کی نام اللہ انہوں کیتے ہے سارا چونکہ انہوں وقت نہیں بھی میں سارا پڑھا. اچھا ہوں وہ کرتا کیا ہے انہوں نے ایک دن قوم کٹھی کی تھی تو کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں آخیا نماز پڑھو تساں پڑھی انہیں تمہیں آخیا زنا نہ کرو تساں چھڑ دیتا. انہیں تمہیں جن کام برے آخے نہ چھڑ دو تساں سارے چھڑ دیتے. ہوں وہ تمہیں آتے ہیں مال چون یتیمان بھی دیتا کرو تے ماڑیاں غریباں بھی دیتا کرو تسی یہ زکات دیتا کڈا کرو. یہ تھوڑا ہوں مال بھی لینا چاہتے یہ تھوڑے پیسے بھی تھوڑے کرنا یہاں تھوڑے پیسے ہوتے بھی انہوں نے آخا ہے. اس واسطے ہونا تسی ایویں کرو بھئی اس گل تو مکر جاؤ بھائی اسی نہیں دیتے. انہوں نے کہا بھی ہوں مڑ کریے کی ایویں تو مکر نہیں سکتے. انہوں نے کہا جی آپ ایویں کرنے ہیں بھئی موسیٰ اتنے لانے الزام یہ کرنے کھجل تے جی وہ ساڈے مار اتنے اکھ رکھی بیٹھا ہے یہ جس لیے کھجل ہوئے گا یہ مگر بھی تاڑی لگے گی. انہوں نے کہا ہوں پھر کی کریے. یہ سارے جنے رل گئے تو یہاں ایک فحاشا عورت جی ہے نا انہوں تیار کیا. انہوں کہنے لگے اسی سارے آ جڑے نمبردار بیٹھے نے نا یہ سارے تینوں اینے پیسے دسیں تے تو ہن جس لیے مجمع کٹھا اسی کریں گے اس مجمع ہی تینوں بلاواں گے پیسے پہلے دے چھڈنے ہیں تے تو اتنے آ تے یہ آخنا ہے بھائی موسیٰ علیہ السلام نے میرے نال زبردستی کی. انہیں کہا بھی نہیں آخنے چاہیے پیسے. انہیں کہا ہاں سارے تیرے.
انہیں میں آخ دے سا ہوں وہ آدھا بدلا لیندے بھی مال ساڈا جڑا نہیں انہوں نے یہ رن چڑھیا سی ماڑیا تو حصہ دینا پی سی انہوں نے جو ایویں کیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول آ گئے یہ انہوں کا خالہ زاد آیا مسیر آیا قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گیا تو کہنے لگا جی کہ برا دسو نا کی حقوق نے اللہ دے آنا بندے ہو دسا بھی اللہ دے حقوق نے بھائی کسی تے ظلم نہ کرو کسی تے زیادتی نہ کرو صلہ رحمی کرو ماڑیاں دا خیال کرو یہ وہ سارا کچھ دسیا انہوں نے کہا سرکار تسی آخے یہ سارے پنڈ دے سامنے نہیں دس سکتے میں دس سکنے کیوں نہیں دستے انہوں نے کہا میں بندے کٹھے کرنا وہ قارون کہتا تے تسی آخے اتنے آؤ میں تھوڑے واسطے ممبر شمبر لوانا تے تسی آ کے نا اتنے سارے بندے نو سمجھاؤ ہوں وہ اللہ دے نبی ہے جانتے سارا کچھ ہوں نے جی اللہ دے نبی چونکہ انہوں کا براہ راست اللہ نہ رابطہ ہوتا ہے کہ اللہ آدھے بندے انہوں نے دستا رہتا ہے خیر ہوں آپ اتنے چلے گئے تو سارے پنڈ کے سامنے آپ نے ہوں دوبارہ تقریر شروع کی کہ آ کرنا جی آ نہیں کرنا جی آ کرنا جی آ نہیں کرنا جی وہ کہنے لگا جس لئے پہنچے نا زنا تے بھئی یہ جڑا بندہ کوئی شادی شدہ کرے تے او دے واسطے قانون شریعت ہے کہ انہوں کھڑا کر دیو دونوں تے کھڑا کر کے سارا پنڈ انہوں مارے وٹے وٹے مار مار کے انہوں نے سنگسار کرنا وٹے مار مار کے انہوں اتنے مار دو یہ قانون ہے نہیں قرآن دا جیڑا بندہ شادی شدہ زنا کرے ان دا کی حال کرو جی سنگسار کرو انہوں چوکے کھڑا کر دیو کہ انہوں وٹے مار مار کے نا تے انہوں اونی دیر تک وٹے مارو جنی دیر تک وہ مر نہ جائے اگر وہ مر جائے پھر ان دا مرتبہ کی ہے ان دا مرتبہ ہے کہ اگر ان دا خون دا چھٹا اڈے کسے بندے دے کپڑے ہوتے جاتا رہے تے او ایڈا پکیزہ خون ہوندا ہو گیا ہن وہ نماز اندر نال پڑھے تے نماز اتے کوئی خلل ہاں جن نے یہ دنیا تے سزا سہ ہے خیر بھئی جس ویلے نا جی ایویں سنگسار کیتا جائے ہن وہ کہن لگا جی کہندا جی اگر تسی کرو تو پھر آپ نے فرمایا میں کراں تے مینوں بھی سنگسار کر دیا جی روڑے مار مار کے مار دیا انہاں کہا مڑ تساں یہ کیتا ہے آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت میں کیتا ہے انہاں کہا جی تساں کیتا ہے انہاں جی مڑ میں کیتا ہے تے کیتا کندے نال ہے او کتے میرا فریق ثانی انہاں کہا آکھ لیاؤ جی انہوں پھڑ تے وہ بی بی آ گئی تو انہیں کہا جی ادھر آ تساں کیتا ہے آپ کہنے لگے آپ نے قسم دیتی تینوں رب کائنات دی قسم تو مینوں جاننی ہے جلال چ آ گئے آپ فرما لگے کہ تینوں رب کائنات دی قسم جنہیں تینوں پیدا کیتا ہے مینوں تو جاننی ہے میں اوندا نبی ہاں میں اوندا رسول ہاں میں برحق نبی اور رسول ہاں تے دس مینوں میں تیرے نال کوئی برا کیتا ہے او دا جوڑ جوڑ کمبل لگ پیا تو کہنے لگی سرکار اصل گل یہ ہے اینا خبیثہ مینوں آکھیا ہے بھی تینوں اینے پیسے دے سا تے آ جڑا نا جی انہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں پوچھا بھئی تساں ایویں آکھیا انہاں کہا جی اگے ساڈے آ لگا ہن آپ نا جی غصے وچ آ آپ جلالت وچ آ گئے آپ نے ارشاد فرمایا آپ کو غصہ آیا اللہ پاک نے فوراً جبریل کو بھیجا اے میرے محبوب اے میرے پیارے اے میرے کلیم اے میرے نبی اے میرے رسول تینوں اگر غصہ آ گیا نا تو انہاں نوں مارنا چاہنا نا کہ اسی ہر شے تیرے اختیار ہی دیتی ہے تو اگر زمین نو بھی آکھے نا تے زمین انہاں نوں غرق کر دے تو آ کھا دے منہ کٹ جڑی کرنا آپ فرمان لگے اے زمین انہاں نوں گوڈیاں تک پڑ لے لو جی زمین فوراً وہ سارے جڑے ملوث ہے نا سارے زمین غرق ہو ایک گوڈیاں تک آ گئے نا تے وہ دعائی دین لگ پے سانو معافی لے دیو سانو معاف کر دیو آپ چونکہ غصے چاہے آپ فرما دے پھر نہ پینو اور گردن تک آ گئے تو اور چیخے آپ پھر جلالتے چاہے وہ معافیاں منگتے رہے آپ نے پھر انہوں نے کیا بھی غرق کر دیا لو جی یہ غرق ہو گئے تو فوراً جبریل آ گیا وہ کہتا ہے کہ اے میرے کلیم اللہ سونا فرماتا ہے جی وہ تینوں ترلے لیندے آئے نا اگر ایک باری مینوں آ دے جانا دیکھیں بھی تسی انہوں کا کام کٹا ہے بالکل یہ الفاظ نے جی قرآن دے اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے کلیم کدے وہ ایک باری مینوں آ دینا تے میں انہوں معاف کر دینا سی تے اے میرے کلیم تینوں بھی چاہیے سی تو معاف کر دے سبحان اللہ مطلب یہ کہ ہن انہاں دا اصل غرق ہون دا سبب کی بنیا جی غرق ہون دا سبب یہ بنیا بھائی وہ ایڈے امیر ہو کے ایتھے اللہ دسیا نا بھی کڈا امیر ہے ایڈے امیر ہو کے
سونے دے برتناں چ کھانے کھان والے تے ایڈے امیر ہو کے پھر وہ ماڑیاں تے مسکیناں نو دے دے کچھ نہیں. جیڑا ماڑیاں مسکیناں نو کھ نہ دے وے. قرآن وچ میں کنیاں کو آیتاں پڑھاں بھی کنے بندے غرق ہوئے نے, کنے بندے فنا ہوئے نے, کنے بندیاں دے بیڑے رڑ گئے, کنے بندے ذلیل ہو کے مرے نے. میں کنیاں کو یاد پڑھا, وہ وقت ہی نہیں ہے واسطے کئی جمعے چاہیے نے کہ یہ سارے عنوان باقاعدہ طور سے پڑھے جا. تے مدعا یہ ہے اگر کوئی بندہ آدھی جائیداد چوں, آدھے مال چوں, آدھے پیسے چوں حقدار دا حق نہیں نہ دینا, ماڑیاں مسکیناں دا حق نہیں نہ دینا, اے بندہ ذلیل ہو کے مرے گا, اے بندہ کھجل ہو کے مرے گا, اور اے بندہ دنیا تے بھی رسوا ہوئے گا, آخرت میں رسوا ہوئے گا. ایک جگہ تے اللہ پاک فرماتا ہے ان دا سارا مال جڑا انہیں بچا کے رکھے ہے نا, وہ دا سارا مال اسی دوزخ وچ تپاواں گے, جس لئے آگ بن جائے گا تو متھے تے لا دے. کئیاں دا سارا مال گرم کر کے وہ پیٹھ اتنے لاتا ہے, سارے تذکر قرآن تے کی کئیاں واسطے اے مال انہاں دا باعث وبال ہے, اور کئیاں واسطے اے مال انہاں واسطے بسبب نجات ہے. اس واسطے جتھے تواڈے مال دے حقدار نے نا اے غریب تے مسکین لوگ. ہن تسی دیکھو جیڑا بندہ مسافر ہے ویسے وہ آدھے علاقے میں 100 کلے دا مالک ہو, اگر وہ کدے مسافر ہے وہ دے پیسے ضائع ہو گئے, گم ہو گئے, چوری ہو گئے, لٹے گئے, اگر انج ہو گیا ہے تو اللہ سونا اور وہ دے سونے محبوب نے قرآن اور حدیث دے وچ ایک قانون دیتا ہے کہ مسافر جیڑا ہے نا, اگر وہ تواڈے کول آ گیا میں مسافر ہاں تے میری پریشانی ہے تے تسی اگر انہوں صدقہ بھی دیو تے وہ دے اوتے بھی لگ پیسے. مسافر تے صدقہ لگتا ہے, یتیمہ مسکینہ تے لگتا ہے. پھر اس تو بعد جڑے تواڈے آ مسجداں دے مولوی نے, آئمہ حضرات, انہاں دے اوتے تواڈے اے پیسے لگتے نے کہ نہیں؟ تسی فطرانے صدقے جڑے انہاں نو دیندے ہو انہاں دے لگتے نے کہ نہیں؟ اور اگر تسی انہاں نو دیندے ہو تے تانوں ایندا کوئی اجر ملدا ہے کہ نہیں؟ یا انہاں دا بھی کوئی اللہ نے کوئی حق تواڈے وچ رکھیا ہے کہ نہیں رکھیا؟ ہن چونکہ سارا مضمون وقت نکل آیا, پیچھے کی ٹائم ہو گیا. اچھا چلو ہن یہ الوداعی ہے, کوئی 2-4 منٹ برداشت کر لینا, ہونی تو ساڈی واری ہے. بھائی اگر یہ جڑے نا یہ لوگ نے آئمہ حضرات, مولوی حضرات, پہلے تسی انہاں دا تقدس ویکھ لو. اللہ سونا ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جڑے نا علم والے لوگ, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ سونا ارشاد فرماتا ہے یہ جڑے مولوی لوگ تمہیں سمجھان والے نا, یہ تمہیں نمازاں پڑھان والے, انہاں دا شان یہ ہے. باقی تسی انہاں دا حوصلہ ویکھو, شان انہاں دی بات ویکھو, انہاں دا حوصلہ ویکھو. اگر کوئی تواڈے گھر وچ تواڈا مریض بیمار ہو گیا, کسی دا والد بیمار ہو جائے, کسی دا بھائی بیمار ہو جائے, انسان ہے ہن ساڈا نظام ہی ایویں ہے. ہن وہ اینا بیمار ہو گیا ہے, وہ دے جسم دے وچوں تافن آ رہا ہے, بدبو آ رہی, پھنسیاں نکل آئیاں یا کوئی اجے مرض انہوں لگ گیا بیچارے نوں, وہ دا وچے پخانہ نکلیا ہے, وچے وہ پیشاب نکلیا ہے, سگے پتر نہیں لاگے تلک, سکیاں دھیاں نیڑے نہیں پہ آندیاں ہوندے نا کہ یہ حالات, بھائی یہ جا ہو گیا, وہ حالات ہے جو ہو گئے, وہ نیڑے نہیں پہ نچتے, وہ فوت ہو گیا. وہ فوت ہو گیا ہے تو انہوں صابن نال مل کے کون نوا سکتا؟ تسی وہ حوصلہ دیکھو. پھر اج تک تسی مینوں دس دیو, اینے بندے بیٹھے ہو, کوئی ہاتھ کھڑا کر کے دسو ایڈے بدبودار مردے نوں نوان تو بعد بھی کسے مولوی تانوں مطالبہ کیتا ہوئے اینے پیسے مینوں دے. چلو جڑے صحیح نے, جنہاں بھئی بدن ٹھیک ہویا, فوت ہو گیا, چلو ایک یہ الگ موضوع, یہ الگ چیز ہے. بھائی ایڈے بدبودار بندے نوں, بھائی وہ فوت ہو گیا ہے, بیچارہ بیمار رہا ہے, اللہ ہر ایک کی مغفرت کرے, تو ہن وہ بیمار رہا ہے, ایڈی پریشانی نال وہ فوت ہویا ہے,
وچے وہ پخانا نکل گیا، موت کی ایسی تکلیف ہے، شدت ہے، اللہ ہر ایک نو بچاوے، وہ وچے پیشاب نکل گیا، وچے پخانا نکل گیا، وہ کپڑیاں چ بدبو آ رہی، کوئی بندہ کمرے چ نہیں کھڑا ہو رہا، نیڑے نہیں آ رہا۔ ہوں تے بدبودار مردے نو بندہ نوا کے مولوی، اج تک کوئی بندہ پوری روئے زمین تے، میں ایویں سمجھو بھی جی کسی گل کا کسی تھی چیلنج کرو نا، یہ جڑے مولوی حضرات نے، علماء نے، تے مسجدوں کے آئمہ حضرات نے، اج تک میں نہیں سنیا، تسی بھی اس کی تصدیق کرو گے، کسی ایجے بدبودار مردے نو نوا تے بھی آخیا ہوئے اینے پیسے مینوں دے دے، باویں وہ بوجھ آنا نہ ہوئے انہیں تمہیں مطالبہ نہیں کیا۔ اگر مزیداری کی گل یہ ہے کہ تواڈے وچوں کدے کسی نے بھی خیال نہیں آیا ہونا بھی جاندے نوں روپیہ 500,000 چ نہیں نا جی، اج تک کدے کسی نہیں دیتے۔ اے جے مردے تواڈے اسی نوائیے بھائی جنہاں نوں تسی آپ ہاتھ لان تو کتراؤ، تے جے کدے کوئی منگ ہی لوے تواڈے کول کوئی 1,500 روپیہ، تے مینوں دسو کوئی دیسی بھلا کی آکھو گے تسی مولویو دین ویچدے پے جے؟ بھائی بھی گل تھوڑی کڑوی ہے، برداشت کر لینا، تے گل تو ٹھیک ہے نا، اے المیاں نہیں ساڈے وچ، یہ دکھ والی افسوس والی گل نہیں۔ پھر میں تمہیں دسنا جی، میں نال ہی پنڈ ہے، اتنے مینوں زبردستی میرے بیلی جڑا نا جی لے کے مینوں تسی اتنا امامت کرو کلاس لگی، میں مسجد مسود کو نہیں امامت کرتا جی، میرے کو اتنا ٹائم نہیں، تو میں انہوں نے بڑا منترلا کیتا بھی میں نہیں جاتا، انہوں نے آخیا نہیں تسی نہ جی زبردستی لے گئے، اتنے کوئی ذمہ دار ہے جی وہ گھر اللہ نے پوترا دے دیتا، انہیں مینوں کہا جی حضرت جی آؤ اذان پڑھو، اذان پڑھتی انہوں نے کہا جی ہوں تسی نہ جی 21 اذاناں پڑھنی ہر روز آ کے، میں کہا بھی میرے کو تو 21 دن نہیں آیا جانا پابندی نال، میں تو سکول پڑھانا جی، تے ہر روز پابندی نال 21 دن میرے کو نہیں آیا جانا۔ انہوں نے کہا جی جڑا اتنے پہلے مولوی سی نا آ کے انہیں آخیا ہے بھائی 21 اذاناں دیتا کرو، وہ پھر اتنے آتا سی جب ساڈے کو بہتا سی ناشتہ بھی اسی کروا دیا تو بیٹھے رہتے آئے تے وہ پھر 21 اذاناں دے ہر ایک دے گھر۔ میں کہا بھی انہیں تمہیں ادھی گل دسی، انہیں کہا بھی وہ کی، میں کہا پوری گل یہ ہے جہاں بندہ اذان دینا آئے انہوں بھی کھانا دے ہے، اندر بالوں بھی دے ہے، نال جاندی واری روپیہ 1000 بھی دے ہے، تے ہر دوجے دن بعد ایک سوٹ لے کے دے ہے۔ انہیں آخیا بھی ایڈیاں مہنگیاں مانگا سی ایک ہی بڑی ہے، انہیں مڑ پہلی مانگ دے بھی مینوں کوئی نظرانہ نہیں دیتا، انہیں آخیا مولوی مہنگا ہے۔ او بھائی میرے بھائی تسی کسی بھی گل تے نہیں، بلکہ اگر نکاح تے کوئی 4-5 ہزار روپیہ مانگ لے نا تو آدھے کمال ہوگی بھی یار تین بھائی کوئی خدا دا خوف کر روپیے 10,000 منگی کھڑا ہے۔ او میرے بھائی میں تمہیں گل سنایا پیچھے دیکھا تسی جی بھائی حالات کہڑے نے، بالکل درست گل ہے بھائی۔ اب دیکھو تے بچے نے، تے بچے اسی تے بچیاں دی نوکری کرنے کہ نہیں کرنے، اب بھی کرنے کہ نہیں؟ اب دیکھو اسی میں نا جی 8 سالہ کورس کیا، 8 سال تو بعد میری MA اردو ہے، MA اسلامیات ہے، اینا پڑھن تو بعد 105 کتاباں میں لکھی ہیں۔ ایتھے کوئی بندہ میرے کو آ کے نکا جہا بچہ جندا نک پہنتا ہوئے انہوں بہن کا بھی چج نہ آتا ہوئے تو کوئی بندہ میرے کو آئے تو میں آدھے بچے تو چوکھا انہوں پیار کروں، ایویں نا مسیتاں جڑے اسی کرنے تے کول بچے روندے آتے ہیں تو اسی ہسا کے بھیجنے، تے بچے آتے ہیں بھائی انہوں چرنوں مطلب یہ نہیں آتے تو اسی پڑھانے نا جی، قرآن پڑھنا سکھانے، انہوں نماز سکھانے، انہوں پاکی پلیتی دے مسائل سکھانے، سب کچھ سکھانے۔ مینوں دسو تسی ماہانہ کنے دیندے ہو اس مولوی نوں جڑا تانوں قرآن پڑھا؟ نہیں ماہانہ کنے دیندے؟ 100 روپیہ دیندے ہو تے پھر چلو 100 کوئی دیندا بھی ہوئے، نہیں کوئی دیندا بھی ہوئے 100 دیندا ہوئے گا تے میرے خیال ہے 1000 باری آ کے انہوں جتاندا ہوئے گا فیس لینا ہے تے ٹائم میں انہوں کیوں نہیں دینا ہے؟ تے بچے جڑے سکول جاندے نے، سکول جڑے تواڈے بچیاں نوں دنیا دا علم دیندے نے، کنی فیس دیندے ہو؟ ہزاراں نال فیس دین تو بعد ایک باری تسی انہاں نوں جا کے بھئی کدے آکھ کے تے ویکھو کوئی گل
انہوں نے بال نال لے جا تے مسیح دے مولوی نو تسی سارا ٹبر آ کے جھڑکیاں دیو تے وہ یہ نہیں آتا آدھا بال لے نہیں پھر ان دی شان ویکھو تسی اب قرآن ہے قرآن کی کہہ رہا ہے اللہ پاک فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اللہ پاک فرماتا ہے تسی پھر جلے مر جاندے ہو نا تواڈے کھاتے نیکیاں دے بند ہو جاندے نے پر اے جس نے مریا ہے نا اللہ پاک فرماتا ہے قیامت دے آن تک ایندا نیکیاں دا کھاتا میں بند ہی نہیں کرنا ہاں مرے پہ دے درجے بلند کراں گا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات سبحان اللہ سبحان مرے پہ دے درجے بلند ہو اسی صرف آدھی آخرت دے کھاتے واسطے نہیں مگر حالات جڑے نا جی دور ہے میں ہر گل آدم نے تاں کر رہا خدا مطلب ہے بھی یہ نہ سمجھو بھی اسی کیوں کر رہے ہیں کر اس گلوں رہے ہیں بھائی میرا یہ نہیں بھی تسی مینوں دینا ہے اوور آل حالات ہے جی ہن تھوڑا جہا ٹرینڈ چلیا ہے پتہ نہیں اللہ دا بھلا کرے جنہ لوگوں نے ایک وزیر بنایا آپ دا بھی ایک تھوڑا جہا ٹرینڈ چلیا ہے انہوں نے خیال آیا ہے بھی ساڈے وچ نا آ جڑے ساڈے مردے نو آن والے نا جی یہ ساڈے جڑے سانو دین سکھان والے نے تے ساڈے نکاح پڑھان والے نے ساڈے بچیاں نو قرآن پڑھان والے نے انہاں دے بھی کوئی ساڈے اوتے آ ہن تھوڑا جہا کوئی احساس ہوا ہے ورنہ آ تسی دسو بھی ہر بندے نے کسی بندے نے آدھی استطاعت کے مطابق 2000 دا کسی نے 4000 دا کسی نے 5000 دا تساں آدھی ایدی خرید لی ہوگی کنے بندے ہے جنہیں ہاتھ کھڑا کر کے مینوں دسو ہاں بھائی جنہ بندیاں نے آدھے پنڈ دے مولویاں بھی کوئی ایک سوٹ لے کے دیتا اسے کوئی نہیں مولوی ایک دن تراویاں تو چھٹی نہیں کر سکتا بچہ 5 ٹائم تمہیں پابندی نال ایویں نماز پڑھاوے ایک دن بھی بیچارہ کسی پاسے چلا جاوے آدھی خوشی تے فوتگی تے کسی برادری تے مگرو باں ہو جائے میں ایک تھان تے گیا سی محفل آئی تے اوتھے روڑا پی گیا روڑا کی پیا تو مولوی صاحب کی کوئی پتہ نہیں فوتگی ہو گئی یا کسی کو مسئلہ آیا وہ چلا گیا ہو سکتا ہے شادی ہوئی کتنے چلا گیا ہوں اس دن انہوں کی شادی آئی کوئی مجبوری آئی چلا گیا تو وہ نکاح پڑھان واسطے کو انہیں آخیا بھی ہوں مولوی اتنے کھنا بڑے بھائی اج سارے گھر جنج آئی ہے برات آئی ساری تو وہ مولوی اتنے ہے ہی کون نہیں انہیں دسیا بھی ان کی کوئی فوتگی ہو گئی بچارے چلا گیا انہیں بعد چلا جائے انہیں نہیں پتا بھی ساری مجبوری ہے مجبور ہے بھائی وہ ایڈے مجبور ہیں اسی آدیاں فوتگیاں تہاڈیاں خوشیاں دی خاطر بھول جانے تے ساڈے تہاڈے اوتے کوئی حق نہیں کوئی حقوق نہیں ساڈے کیا ساڈے بچے اس گل دے روادار نہیں کیا دین والے آپ جڑے بندے تھوڑے مالدار نے آدھے بچیاں نو مولوی کیوں نہیں بنا پتہ کیوں نہیں بنا دے اس گلوں نہیں بنا یہ تھوڑے پیسے کماوے گا بھائی پیسے تھوڑے کماوے گا ان کی آمدن تھوڑی ہوئے گی مگر آمدن ضرور تھوڑی ہوئے گی جڑے بندے دیندار نے اللہ رسول نال پیار کرنے والے نے وہ اس گلوں بنا دے نے بھائی ایک کلا نہیں یہ 7 پشتاں لے کے جنت وچ بڑھے گا اس گلوں آن بنانے اس گلوں آفت بنانے آخرت دے سامان واسطے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے بین الجہالی کالحی بین الاموات ایک پاسے پنڈ دے وچ کوئی عالم ہے فوت ہو جائے یہ فوت ہو گیا ہے یہ میت پئی ہے سارا پنڈ اگر ایک ترکڑی تولیا جائے یہ میت سارے نال پا بس میں تمہیں آخر تے یہی گزارش کراں گا حالے چند دن عید دے پے نہیں یہ کوشش کرو اللہ تمہیں وسعت دیتی ہے بڑا دل کر کے یہ دیکھ کے نہیں میں ایسے کئی بندے دیکھے ایک سوشل میڈیا دے پچھلے دن ایک واقعہ روما آیا چلیا ہے مولوی صاحب نے انہوں نے جناح قید کی ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ میرے گھر مہمان آئے نے مسجد کا امام سی کہتا میرے گھر مہمان آئے نے تو مہمان کو بوتل پلانے واسطے میرے کو پیسے میں کسی بندے کو 500 روپیہ ادارا منگیا آدھے مقتدی کو یہ لیا کے انہوں نے بوتل پلائی وہ ویڈیو بنا رہے سن کوئی پتہ نہیں میڈیا والے کو بندے بولے گئے جڑے یوٹیوبر نے کوئی کسی بندے کہا جی چلو اس مولوی کا انٹرویو لگے وہ مولوی وہ کہہ رہے سی انہیں آدھی جناح کیپ لائی تو انہیں کیا بھائی آ جی میری جناح کیپ ہے نا آ دیکھو تھی یہ وہ پچھوں نے دکھائی انہیں کہا میری ایک کیپ پھٹی ہوئی ہے میں 3 سال ہو گئے میں ٹوپی نہیں لے سکتا 3 سال ہو گئے 3 تے ٹوپی نہیں لے سکا میں کہ میں امامت کرانی ہے
تے میں کوئی نویں ٹوپی لے لواں عید تے بھی نہیں لے سکا 3 سال وہ کہندا مینوں بڑا مشکل نال جنہاں نے اگر کوئی نظام ہوندا ہے تے بھئی مثلا عید تے آ دے اگر عید تے آ بھی جاون پیسے نا جی آ کوئی 50,000 30,000 کوئی 40,000 50,000 عید تے آ بھی جاوے تے پھر بھی بندے سانوں ویندے سے اج تک کوئی پارٹی کو مولوی صاحب پیسے آ کے کر دیتا ہے مولوی دے وچ ہاں تے صرف تسی آدھے انہاں عالماں دے مولویاں دے چٹے کپڑیاں تے نہ بھائی انہیں صاف کپڑے پائے انہیں صاف ٹوپی رکھی صاف دستار رکھی یہ سانو اللہ رسول دا حکم سبحان اللہ یہ سانو اللہ رسول دا حکم ہے کدے اسی بھوکے بھی ہیں نا تے کدے تانوں آکھیا نہیں یہ غیرت نہیں گوارا کردی عالماں دی سبحان اللہ چونکہ انہاں وچ ایک خودداری ہوندی ہے اللہ رسول تے توکل ہوندا ہے یہ تانوں کہہ نہیں سکدے بھائی اج میں نا گھر میرے کو آٹا نہیں اج میرے گھر سبزی نہیں کہہ نہیں سکتے لہٰذا ایک تسی آپ خیال اللہ سونا تانوں مینوں توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی سب ایمان پہ زندہ رکھے ایمان